Basic Health Unit Tareem Bayan Female Sabina Azam se Government Private School Kolewala Hakim Shah ويكسر ولاد فور من مطولة أغلي ذاك ولاد أغلي سيكتمولي فور من ويكسر سبيل لك ويكسر Government Private School Kolewala Hakim Shah زه خپل شامل تحصیل څه لرم مونږ الحمدلله 44 ویج کورسونه دي پروګرام پته وځي دا جسه په اجره کې پروګرام دی خدای کوي او موږ خپل زور لګاو او په ان کې او په پی کې ان شاء الله موږ په پی کې دا فابیانات او په لاسري زمان باندې دا مقابله کوو او دلته چې کوم مجاهد خان دی ان شاء الله تاسو به هغه تم بازور خیر اجو کی ذاتی مشکلات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال خیبر ٹائم میں آپ کا خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میں N28 میں کھڑا ہوں، یہاں پہ حاجی ساجد نواز صاحب کھڑے ہیں، ایک سے میں نئے ہیں۔ پچھلی بار جو ہے وہ نور عالم خان کے ان کے حق میں بیٹھ گئے تھے، ان کو انہوں نے چانس دیا اور اس بار جو ہے وہ خود بھی کھڑے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ نور عالم خان ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ یہاں پہ ورکر کنونشن ہے اور دیکھتے ہیں، یہاں سے اوپینین لیتے ہیں کہ ورکرز کا جذبہ کیا ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کتنی حد تک وہ جیت سکتے ہیں۔ اچھا جی، حاجی ساجد نواز صاحب N28 سے آپ کھڑے ہیں، یہ آپ کا پہلا دن ہے کمپین کرنے کا، ورکر کیا سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تو آپ نے ابھی یہاں کہ آپ کی کیمرے کی آنکھ نے دیکھ لیا ہوگا، یہ کوئی جلسہ نہیں تھا، یہ سارے N28 کے وہ ورکرز ہیں، پورے N28 سے 25 تقریباً 260 پولنگ سٹیشنز ہیں، ہر پولنگ سٹیشن سے ساتھی آئے ہوئے ہیں، یہ صرف ورکرز ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا انداز آپ خود لگا لیں کہ ہماری تیاری کیسی ہے۔ الحمدللہ تو کمپین ہم پہلے بھی شروع کر چکے تھے، بس میٹنگ ذرا لیٹ ہو گئی تھی، تو انشاءاللہ فتح پاکستان تحریک انصاف کی پکا، جو عمران خان نے جو ہمیں پہ اعتماد کیا ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم پورا اتریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک جی، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ جب سلیکٹ ہو جائیں گے تو پیپلز پارٹی تیار ہے بولی لگانے کے لیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بس دوسروں کا تو نہیں کہہ سکتا، اللہ الحمدللہ پہلے بھی یہ آفرز ہمیں ہو چکی ہیں۔ 2013 میں جب ہم پہ ذمہ داری آئی تھی، میں نے تھا، اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ استعفیٰ دو، تو جن ساتھیوں تو اس وقت انہوں نے یہ پیسوں کا لالچ دیا، لیکن ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے اور میں نے اپنا استعفیٰ سب سے پہلے عمران خان کو پیش کیا۔ تو انشاءاللہ ہماری ایمان ہے کہ ہم اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، اور ہم عمران خان صاحب ہمارے حق پر ہیں، تو انشاءاللہ عمران خان جیسے فیصلہ کریں گے ہم کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، آپ کے حلقے سے پچھلی بار جب آپ نے قربانی دی تھی نور عالم خان صاحب کے لیے، وہ تو آپ کے مد مقابل کھڑا ہے اس بار، تو وہ غلطی جو ہے کہیں دوبارہ تو نہیں مطلب دہرائیں گے کہ کہیں ان کے سامنے جو ہے؟ بس ان سے میں ان کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ بس یہ فیصلے ہیں، انسان کا دل اور اس کے ایمان ہر ایک کے اپنا ہوتا ہے۔ تو اس نے واقعی غلطی کی، پورے صرف اپنے ساتھ نہیں، اپنے صرف حلقے کے ساتھ نہیں، پورے 22 کروڑ عوام پاکستان کے ساتھ، کیونکہ ایک اچھی بلی حکومت جا رہی تھی اور انہوں نے جو ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی، جس میں یہ ان کے ساتھ مل گیا۔ تو یہ جو جتنا بھی یہ رجیم چینج ہوا، اس کی شروعات اسی سے ہوئی۔ تو یہ اب میرا نہیں، اپنے N28 کا نہیں، پورے ملک کا مجرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، انشاءاللہ اس دفعہ اس کو پتہ چل جائے گا
کہ اس نے غلطی کی، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک جی، آخری سوال کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سیاست میں ایک غلط رجحان پڑ گیا ہے کہ اب سیاستدان کے گھر جانا، کسی کے ورکر کے گھر توڑنا، ان کی پردہ مطلب پردہ اٹھانا، ان کی عزت کو پامال کرنا، یہ اب تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے نقصان کی بات نہیں ہے؟ جو لوگ اس وقت خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں، آئندہ کے لیے ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ یہ ممکن ہے، یعنی دروازہ جو بند تھا ابھی وہ کھل گیا ہے؟ جی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور حق پہ ساتھ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان پہ زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، تو یہ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ آخری فتح پھر حق کی ہوتی ہے۔ جنہوں نے ظلم کیا، مظلوم کی آہ جو ہے اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، اور اللہ کا حساب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب جنہوں نے اس طرح کیا، اللہ ان کو ہدایت بھی دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس ظلم سے روکے۔ تو ہم ان کی دعا ہی کر سکتے ہیں، اور بلکہ ہم عہد کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں اللہ نے مسلمان پیدا کہ ایک مسلمان کا اکرام یہ بہت ضروری ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں موجود تھے، اور خانہ کعبہ کو دیکھ کے فرمایا، اے کعبہ، تو بہت پاکیز اور بابرکت، اور خود بہت تیری خوشبو بہت پیاری، تو بہت بابرکت ہے، لیکن تمہاری عزت اور حرمت سے ایک مسلمان کی عزت اور حرمت بہت بڑھ کر ہے۔ تو مسلمان کی عزت اتنی بڑی ہے کہ اس کا خانہ کعبہ سے بھی بڑی ہے، تو اس کے ساتھ اس طرح کے ظلم کرنا، پردہ دری کرنا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس کا فیصلہ انشاءاللہ حساب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اچھا صحیح مسلمان، ہم سب کو جتنے بھی ہیں، جس پارٹی کے بھی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی عزت اور احترام مسلمان کا یہ ہم سب پہ لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اچھا جی، ساجد نواز صاحب آپ کے حلقے سے کھڑے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ان کی جیت ہو جائے گی، یا مطلب مقابلہ تو بہت سخت ہے؟ جیت تو ویسے بھی ہمارا ہے، جیت میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب کو میں کہتا ہوں جتنی یہ پارٹی والا ہے تو اس کا عزت ہوگا، اگر وہ سب ساجد نواز کے حق میں دستبردار ہو گیا تو اس کی خوش نصیبی ہوگی، نہیں تو بی جے پی تو اس کے نام پر پکا لکھا ہوا ہے۔ عمران خان جیل میں ہو، باہر ہو، جہاں بھی ہو نا، تو وہ کوئی ایسا مائی کا لال نہیں کہ اسے وہ جیت سکے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ ووٹ ساجد نواز کا ہے یا عمران خان کا ہے؟ یہ پہلے عمران خان کے جو ورکر ہے، جو عمران خان نے منتخب کیا ہے، وہ عمران کی وجہ سے ہم جو نا سب جانتے ہیں۔ اگر عمران کے ساتھ ہے تو ہم اس کے ساتھ ہے، اگر عمران کے ساتھ نہیں تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہے، اور ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ عمران کے ساتھ رہیں گے، چاہے وہ جیل میں ہو چاہے باہر، جہاں پر بھی انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ جناب ہر لحاظ سے جناب قربانی دیں گے، چاہے ہماری جان بھی چلی جائے تو ہم اسے انشاءاللہ کسی قربانی سے ہم درز نہیں کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد۔ ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ ظلم کا بدلہ ووٹ سے۔ اچھا جی، ساجد نواز صاحب سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری ملکی سطح پہ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب جیت جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب انہوں نے پی ڈی ایم والوں نے یا الیکشن کمیشن نے ہم کو جہاز کا سامان دیا اس میں نشانات میں، تو اس کا یہ مقصد تھا کہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے، تو الحمدللہ ہم بھاگنے والے نہیں ہے۔ رہی بات ساجد نواز کی، تو ساجد نواز تو ادنا سے ادنا ایک کارکن ہے، وہ تو ہمارے لیے سر کا تاج ہے۔ پی ٹی آئی سے ہمارے لیے ایک ادنا سے ادنا کارکن کھڑا ہو جائے نا، وہ بھی ہمارے لیے بہت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ جیت حق کی ہوگی، یہ سچ کی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو پتہ چلے گا کہ خان کے کھلاڑی کتنے پرزور اس کی وہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الیکشن ہم جیتیں گے۔ ٹھیک جی، مطمئن ہے، چاہے جہیز کا سامان مزید بانٹتے ہیں، مطلب آپ مطمئن ہیں کہ خان صاحب جیت جائیں گے؟ بالکل، انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس سے بہت زیادہ مطمئن ہیں، لیکن آپ کے وساطت سے میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کو کہو کہ بھاگنا نہیں ہے۔ ان کو ابھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بھاگے نہیں، ہم بالکل مطمئن بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم جیت بھی رہے ہیں الیکشن۔ آپ کو تو پتہ ہے نا لوگوں کا، میں دیکھتا ہوں پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ ٹوٹل 7 کا ٹولہ ہوتا ہے یا 10 کا ٹولہ ہوتا ہے، زیادہ 12 کا ٹولہ ہوتا ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہوتا، خالی گاڑی گھومتی پھرتی ہے، نہ اس کا کوئی جلسہ ہوتا ہے، نہ کوئی اس کا جلوس ہوتا ہے۔ لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں، لوگ ہم کو محبت دیتے ہیں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ عمران خان کے کھلاڑی؟ جی ہاں، عمران خان کے کھلاڑی۔ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کا نشان کیا ہے؟ ہم نے ان کو بتایا ہم جہیز کا نشان ہے بھائی، تیر کے علاوہ، شیر کے علاوہ
اور یہ اس کے علاوہ سب کے سب کتاب کے علاوہ جس پہ بھی ہم نے مہر لگانے وہ خان کا کھلاڑی ہوگا. لیکن خان نے ایک لسٹ بنایا ہوا ہے, جنہوں نے خان نے جس کو بھی ٹکٹ دیا اس میں ساجد نواز بھی ہے, اس میں علی زمان بھی ہمارے پی کے سے, اس میں محمود جان خان ہے پی کے 72 سے, اس میں ارباب جانداز ہے. جس کا جو بھی نشان ہو ہم اس کو خان کا سپاہی سمجھ کے, خان کا کھلاڑی سمجھ کے اس کو ووٹ دیں گے, انشاءاللہ اس کو جیت کے دکھائیں گے. کیا سمجھتے ہیں جی آپ کے حلقے میں جو الیکشن چل رہا ہے آپ کے سر پہ تو کافی حد تک ذمہ داریاں ہیں, تو ان ذمہ داریوں کو پورا کر پائیں گے, الیکشن جیت جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. انشاءاللہ الیکشن تو ہم جیت چکے ہیں. آپ لوگوں, آپ کا میڈیا سے تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے مترا تحصیل کا الیکشن تھا جس میں مطلب ہے کہ ہم بڑے لیڈ سے جیت گئے ہیں, اور اس دفعہ تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا تو مقابلہ ہے ہی نہیں کسی سے. ایک لوٹے سے مقابلہ ہے, اور جو ہمارے لوگ ہیں جو یہ انشاءاللہ بڑے غیور لوگ ہیں, بڑے پختون لوگ ہیں, اور یہ خان کا بدلہ ہم مطلب کہ اس ووٹ کے ذریعے سے لیں گے انشاءاللہ, اور کسی سے مقابلہ نہیں ہے, ہم کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ. ارباب صاحب مد مقابل تو کئی پارٹیاں ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں ان سخت مقابلے میں آپ جیت پائیں گے؟ انشاءاللہ میں نے آپ سے کہہ دیا نا کہ آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے ہمارے مترا تحصیل پہ چیئرمین کا الیکشن تھا جو آپ لوگوں نے کور کیا ہوا ہے, کہ اس میں سے سارے مطلب کہ کینڈیڈیٹ تھے اور سب بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی یہ تو مطلب کہ این اے کا ہے, اور اس میں ہم مقابلہ تو ہم اپنے طریقے سے ایسا کریں گے کہ ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اس نور عالم کو ہم کیسے شکست دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک جی. ورکر کیا سمجھتا ہے, ورکر آپ کے ساتھ ہے, وہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو ہماری پارٹی تو ورکر پہ چل رہی ہے. ہماری پارٹی تو یہاں پہ تو جیسے خان کہہ رہے کہ اسٹیٹس کو کے خلاف ہے, تو ہم جو ہمارے ورکر ہیں, یہ آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ورکر ہیں, اور ہمارے ورکر ماشاءاللہ ایسے ورکر ہے کہ ہر ایک مطلب کہ ایک دوسرے سے زیادہ جان مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارے لوگوں کے پیسہ بھی نہیں ہے, جو ان لوگوں کو اربوں روپے مل چکے ہیں, تو جگہ جگہ پہ مطلب کہ کیا کیا نہیں پھینک رہے ہیں, ٹرانسفارمر دے رہے ہیں, وہ پول پھینک رہے ہیں, اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں گلیاں مطلب کہ کوئی, لیکن انشاءاللہ ہم سب کے باوجود خان جیت کے دکھائے گا. ٹھیک جی. آخری سوال ارباب صاحب, آپ چونکہ بہت زیادہ کلیئر بولتے ہیں, دلیر ہیں تھوڑا سا, یہ نہ ہو کہ یہ لوگ جیت جائیں اور پھر پارٹی چھوڑ جائیں, کہیں لوٹے تو نہیں بنیں گے یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی پاکستان میں جو ورکرز ہیں؟ انشاءاللہ آپ نے تو یہ بھی دیکھ لیا, کیونکہ ہم تو خان کے ورکر ہیں اور خان کے لیے لڑ رہے ہیں. کینڈیڈیٹ ہمارا کوئی بھی ہو, یعنی ہمارے مطلب بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو زیادہ ڈیزرو کر رہے تھے اور ان کو ٹکٹس نہیں ملے, لیکن ہم پھر بھی اس چیز پہ خفا نہیں ہیں. انشاءاللہ کہ یہ بھاگیں گے نہیں, یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے, اور یہ ابھی ان کا اپنا بھی کچھ ایمان ہے, ان لوگوں نے وعدے وعید بھی کیے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ یہاں ایسی بات ہی ہوئی کہ قرآن پہ حلف لینا چاہیے, تو انشاءاللہ بھاگیں گے نہیں, خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور اگر جو خان سے بھاگ گیا تو حق سے بھاگ گیا, وہ تحریک سے بھاگ گیا, اور اس کا نام بھی پھر نیست و نابود ہی ہو جائے گا. پی ٹی آئی کو کیوں ووٹ دے بندہ؟ آپ کس طریقے سے مجھے کنونس کریں گے کہ میں پی ٹی آئی کو ووٹ دوں, کسی اور پارٹی کو نہ دوں؟ دیکھیں جی, یہ تو بہت کلیئر بات ہے کہ آج جو ہمارے جو لیڈر ہیں, ہمارے چیئرمین صاحب, ہمارے خان صاحب جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں, وہ اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مطلب ایک دستور اگر ہے تو غریب کے لیے بھی ہو اور بڑے لوگ امیر کے لیے بھی ہے. اور اس لیے جو ہمارا صحت کارڈ تھا, تو صحت کارڈ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں ملا تھا, وہ پورے پاکستان میں سب لوگوں کے لیے تھا, اور وہ صحت کارڈ یہ لوگ آ کے اس غریب لوگوں سے چھین لیا گیا. تو انشاءاللہ یہ کہ ہمارے لوگ اب باشعور ہو چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں. باقی دیکھیں حالات دیکھیں, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, سی این جی پمپس بند ہے, مہنگائی اتنی آ گئی ہے. یہ لوگ پہلے کہتے تھے یہ منافق کہ خان نے مہنگائی کر دی, تو ہم اب یہ جب لوگ آ گئے تو وہ 2/3 سے بھی بات آگے نکل گئی ہے. تو انشاءاللہ مطلب کہ قوم سمجھتی ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دی, یہ اپنے آپ کو دینا ہے. یہ باقی جو لوگ ہیں یہ کاروباری لوگ ہیں, یہ لوٹے ہیں,
اور خان کو جو ووٹ دے گا تو خان کو نہیں، وہ اپنے آپ کو ووٹ دیتا ہے. ٹھیک جی. تو انشاءاللہ اب گلی گلی یہ پیغام پہنچا بھی رہے ہیں اور پہنچ بھی چکا ہے. کچھ آپ لوگوں کے تھرو انشاءاللہ پہنچے گا اور ہم کلین سویپ کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں بتاتا ہوں کہ جو گھاس کھاتا ہے نا گھاس جی وہ پی ڈی ایم کو ووٹ دے گا، اور جو روٹی کھاتا ہو نا تو وہ عمران خان کو ووٹ دے گا. جو گھاس کھاتے وہ جانور ہوتا ہے نا، اور وہ پی ڈی ایم کو ووٹ دے گا، اور جو روٹی کھاتا وہ انسان ہوگا وہ عمران خان کو ووٹ دے گا. کیا سمجھتے ہیں اس بار الیکشن میں جو ہے پی ٹی آئی کی جیت کتنے حد تک ممکن ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام بہرام شاہ ہے اور میں حلقہ NA 28 اور 72 سے تعلق رکھتا ہوں. اور آپ کا جو سوال ہے میں اس کا یہ کہوں گا کہ ہمارا جیت الحمدللہ کنفرم ہے، اور ہمیں افسوس ایک بات پہ ہے کہ کوئی مقابلے کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، ایک سائیڈ مقابلہ ہے ہمارا. نہیں، کینڈیڈیٹ تو ہے نا. اگر دیکھیں JUI ہے، ANP ہے، پیپلز پارٹی PMLN ہے. نہیں، وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے. اگر آپ سروے کر لے، آپ نے ابھی بھی یہاں پہ بھی ورکر کنونشن کو بھی دیکھا ہے، ہمارے جو جتنے بھی یہ ہوتے ہیں گلی گلی کوچوں کوچوں میں، تو آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہو کہ ہمارے جو ہے نا سینکڑوں کی تعداد سے، یا جو ہے نا اگر آپ چھوٹا سا میٹنگ بھی ہمارے دیکھ لیں تو 1000 کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. تو یہ مقابلہ نہیں ہے میرے خیال سے. آپ سروے کر بھی لے، آپ کو پتہ چل بھی جائے گا، اور لوگوں نے بھی بہت سروے کر لیے ہیں. ہمارا تقریباً 95% جو ہے نا گراف یہاں پہ بلند ہے. تو یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، مجھے تو نہیں آپ لگتا. کے خیال میں یہ کلین سویپ ہے اور اس میں کو آپ مقابلہ نہیں سمجھتے؟ نہیں، یہ مقابلہ ہے ہی نہیں. اگر آپ مقابلہ دیکھ لیں تو مقابلہ وہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے نا 50% اور دوسرے کا جو ہے نا 59% ہو، 49% ہو، تو اس کو مقابلہ کہتے ہیں. مقابلہ اس طرح نہیں کہتے کہ ہمارا 90+ ہے اور وہ اس کا جو ہے نا 20+ ہے. تو یہ مقابلہ نہیں ہے. ٹھیک جی، بالکل صحیح ہے. پورے ملک کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ جیت کی کوئی امکان ہے؟ کچھ اندیشہ ہے کہ جیت جائیں گے؟ الحمدللہ ہمارا جتنا بھی ہے سب لوگ یہ کہہ رہے کہ ہم نے خان کو ووٹ دینا ہے. لوگوں میں ایک شعور اجاگر ہو گیا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا ہے. پہلے بھی آپ نے یہاں پہ NA 27 میں پہلے جو ہماری یہ NA کا حلقہ تھا تو ہم نے کینڈیڈیٹ کو نہیں دیکھا تھا، ہم نے خان کو دیکھا تھا، ہم نے ووٹ دیا تھا. اس طرح سارے پاکستان میں جتنے بھی حلقے ہیں ہر ایک جو ہے نا صرف خان کو ووٹ دے رہا ہے، اور اس لیے دے رہا ہے کہ لوگ کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امن میسر ہو اس پاکستان میں، ہمیں معاشی جو ہے نا قتل عام سے بچایا جائے، ہمیں جو ہے نا صحت انصاف کارڈ واپس مل جائے، ہمیں جو ہے نا اور جتنے بھی پروگرام عمران خان نے بنائے تھے اس سے وہ بھی جو ہے نا کنفرم ہو جائے، اور دوسرے جو ہے نا وہ نئے لے کے آئے. اسی وجہ سے سارے پاکستان میں انشاءاللہ ہم کلین سویپ کریں گے.